وعلى رسوله أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت کے لائق تقریم کے لائق نمازی بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد صاحب کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق لم یزل کی جو نازل کردہ کتاب ہے، لا ریب کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں، اس قرآن پاک میں سے آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا موقع اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا۔ کوشش کروں گا کہ اسی آیت میں رہ کر آپ حضرات کے سامنے اللہ کا بیان، اللہ کا مفہوم جو وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ ہم سیکھیں اور سمجھیں، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت میں دو تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ اے بنی آدم، سب سے پہلے تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا آپ یاد دلایا کہ تم کون تھے، یا تم کہاں تھے، یا تم کیا چیز تھے۔ تو سوال کے بعد جواب یہی ملتا ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، ہم تو اس گندے پانی سے اللہ نے ہمیں بنایا کہ دنیا میں جس پانی کا کوئی مقصد یا کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ نے اس پانی سے ہمیں بنا کر اشرف المخلوقات ہمیں بنا دیا، اور اتنی عزت اور مقام ہم انسانوں کو اللہ نے نصیب فرمایا کہ ہمارے قدموں کے نیچے جبرائیل امین جیسے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ نہیں تو گندے پانی کو آج اگر ہم دودھ میں ڈالیں تو ہمیں گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی منع کرتے ہیں کہ دودھ اتنی پاک چیز ہے، اتنی صاف چیز ہے، تو تم اس میں گندا پانی یا پیشاب کا قطرہ کیوں ملاتے ہو؟ پتہ نہیں ہے کہ دودھ صحت نصیب فرماتی ہے، دودھ وہ غذا ہے کہ جس کے استعمال کے بعد اللہ رب العزت ہمیں طاقت نصیب فرماتا ہے، اور تو اس میں پیشاب یا گندا پانی ملا کر اس دودھ کی طاقت کو خراب